وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارہ کے شروع میں تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان کیا۔ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، پھر اللہ نے بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا۔ اس پہ یہودیوں اور مکہ والوں نے بڑی باتیں کی، لو جی یہ نبی ہے، یہ قبلہ وہ قبلہ۔ جیسے قبلے کا اعتبار نہیں، ایسے اس کی نبوت رسالت کا بھی اعتبار نہیں۔ اللہ نے اس کے کئی جواب دیے۔ سب سے بڑی بات اللہ نے یہ کی، قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، نبی کہہ دے مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی۔ اصل مسئلہ اللہ کی عبادت بندگی ہے، منہ کدھر کرنا ہے، جدھر وہ کہے ادھر کرتے جاؤ۔ یہ کوئی بات ہے جو تم نے بنا رکھی ہے؟ اس کے بعد اللہ نے اس امت کی فضیلت بیان کی کہ یہ ساری امتوں میں سے ایک افضل امت ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ معیار رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ نے میرا پیغام اپنی امتوں کو پہنچا دیا؟ کہیں گے ہاں پہنچا دیا۔ امتوں سے پوچھیں گے، کہیں گے نہیں یا اللہ میں نہیں پہنچایا۔ اللہ کہیں گے تمہارا گواہ ہے نبی و رسول ہو، امت محمد ہماری گواہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر امت محمد گواہی دے گی۔ رسول اللہ پوچھیں گے تم تو بعد میں آئے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا کہ آپ نے ان کو بتایا تھا، کہیں گے ہاں، تو فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام بنایا اور شان بنائی کہ ان کے بیان پر اللہ قیامت کے دن نبیوں اور ان کی امتوں میں ان کے جھگڑے نپٹا دے گا۔ تیری یہاں تسلی نہیں ہوتی، حدیث سن کے سنو، میرا بابا دادا ماما امام قول مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کا ارشاد سوسائٹی کا تقاضا، کیا کلمے میں ان میں کسی کا ذکر ہے؟ نہیں۔ اذان میں ان میں سے کسی کا ذکر ہے؟ نہیں۔ قرآن میں ہے ان میں سے کسی کی بات مانو؟ تو پھر کیا اسلام ہے کہ کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ اور عقیدے مرضی کے ہر کلومیٹر پر مشکل کشا اور نماز دادی نانی والی، کاروبار یہودیوں والا، شادی گمیوں سکھوں والی، زبان پہ جھوٹ غیبت گالیاں اور شکل صورت نباس انگریزوں والا، اور کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، یہ نہیں چلے گا۔ کلمہ اقرار ہے، ایک عہد و پیمان ہے، ایک اعلان ہے کہ یا اللہ تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں ہے، کسی نبی رسول ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ آستانے والے، عبادت زبان سے، دل سے، بدن سے، اعضاء سے، ارکان سے، مالی سوال دعا، سورنا پکارنا، نظر نیا چڑھاوا، مدد مانگنا، مشکل کشائی، صرف توش اور طریقہ عبادت، درود شریف، وظیفہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، حج اور عمرہ کا، شادی غمی، گھر کا ماحول جناب محمد رسول کے طریقے پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہی ان پر نازل کی ہے، رب کے سلام ان کو آئے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے بندوں میں یاد کرو گے، میں فرشتوں میں یاد کروں گا۔ تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے، میں تمہیں عرش پہ یاد کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرشتے ان کی ڈیوٹی ایسی مجلسیں دیکھتے ہیں، جیسے یہ مجلس ہے، بیٹھتے ہیں، جب ختم ہوتی ہے سیدھے رب کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ علیم بذات صدور ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے، دھیری کالی کٹرات ہو، طوفان باد بارہ میں کالے پتھروں پہ چلنے والی کالی چمٹی ہو، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں، اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے تذکرے عرش پر کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ کیسا پایا میرے بندوں کو؟ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس اللہم اجرنا من النار، یا اللہ جنت مانگ رہے تھے، جنت کی پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں گواہ رہو میں نے سب کو معاف کر دی۔ فرشتہ کہتے کہ یا اللہ ایک آدمی اپنے کام آیا تھا، میں یا قوم لا یشقی جلیسہم، وہ آیا تو اپنے کام تھا، بیٹھ گیا، ایسی قوم ہے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا، میں نے اس کو بھی معاف کر دی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا مصائب مشکلات آئیں تو اس وقت صبر کرو، اور پھر جو ہے وہ نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو۔ صبر کی تین قسمیں، پہلی قسم ہے صبر کی کہ نیکیاں کرنے میں صبر، صبح اٹھنا، نماز پڑھنی، بیدار ہونا، نیند کی قربانی دینی، مال میں سے کچھ نکالنا، یہ جو ہے نیکی کرنے میں بھی صبر ہے۔ جہاد کرنا، دعوت تبلیغ، کسی کو اچھائی کا حکم دینا، تان و تشنیع، ان کی باتیں سننا، اللہ کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور صبر کی دوسری قسم ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، شہوت سے، خواہشات سے، دل چاہتا ہے جھوٹ بولوں اس میں بڑا فائدہ ہے لیکن نہیں، تو گناہوں سے بچنے میں صبر، نیکی کرنے میں صبر، گناہوں سے بچنے میں صبر۔ اور تیسری قسم ہے کہ اگر جنان میں، جسم میں، مال میں کوئی تکلیف ہے، اس پہ صبر۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وبشر الصابرین، نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ کون ہے صبر کرنے والے کہ مصیبت آتے ہی کہتے ہیں اگر یہ چیز چلی گی تو کیا ہوا، ہم بھی تو اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ ترازو ہوتا ہے نا، اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں اور اوپر علاوہ ہوتا ہے، جھکا کے دیتے ہیں، علاوہ اس کو کہتے ہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے دو تو پلڑے ہیں، کیا؟ رحمت اور برکت کے، اور اوپر سے علاوہ ہے ہدایت کا۔ اللہ نے کہا کہ ان کے لیے ہدایت ہے، ہدایت یافتہ یہی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں رسول اللہ کی زوجہ محترمہ، ان کی پہلے شادی ابو سلمہ سے تھی۔ ابو سلمہ جب شہید ہوئے تو فوت ہوئے، تو یہ جو تھی نا ام سلمہ، انہوں نے یہ دعا سن رکھی تھی کہ جو انا للہ انا الیہ راجعون پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھے، اللہ اس کا نعم البدل دے دیتے ہیں۔ کہا میں دعا تو پڑھتی ہوں، اب بدل اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے رسولہ جیسا خاوند دے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو حق کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے جو حق کو چھپاتے ہیں، جیسے یہودی۔ اور آج بھی جیسے میں نے کل بتایا تھا، علماء سو، پیٹ پرست، قبر پرست، نفس پرست، خواہش پرست علماء نذرانے ماننے سلانے اکٹھے کرنے کے لیے، اپنے مسائل کے لیے، یہ جو ہے یہ دین کو بیچتے ہیں، اپنی مرضی سے فتوے دیتے ہیں لوگوں کے لیے، جو ہے وہ حرام کو حلال کرتے ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ عام آدمی کو گناہ کرے تو گناہ سے توبہ کرنے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی بات، گناہ کو چھوڑو۔ نمبر 2، اس پہ شرمندگی ہو۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو غلط مسئلہ بیان کرے اس کے لیے 4تھی شرط یہ کہ وہ بینوا، بتائے کہ میں نے مسئلہ غلط بتایا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تمہارا معبود ایک ہے، اسی کی بات مانو، اسی کے پیچھے چلو۔ اسی نے زمین آسمان کائنات کو پیدا کیا، بارشیں برساتا ہے، بادل لاتا ہے، رات دن لاتا لے جاتا ہے۔ جو یہ کرتا ہے معبود مشکل کشا، عادت روا بھی وہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ اپنے پیچھے لگاتے ہیں ہمارے نذرانے ماننے سلانے دیتے رہو، ہم تمہیں چھڑا لیں گے، اور لوگ ان کے پیچھے 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 جاتے ہیں۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ قیامت کے دن کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ اس وقت کہیں گے جو پیچھے لگے تھے کہ یہ برات کا اظہار کریں گے، یا اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، یا اللہ تو جان یہ جانے۔ اس وقت کہیں گے اوہو، اس وقت تو ہمیں کہتے تھے ہمیں نذرانے ماننے سلانے دیتے رہو، ہم تمہیں چھڑا لیں گے، آج تم ہمیں دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اسے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، ہم بھی ان سے برات کا اظہار کریں جیسے انہوں نے ہم سے برات کا اظہار کیا۔ یہاں تو پشت نہیں کرتے ان کی طرح، اتنا ادب کرتے ہیں۔ قیامت کو کہیں گے کہ یا اللہ دے ان کو نیچے پھینک، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلیں۔ ظالم خود بھی گمراہ ہوئے اور ہمیں بھی دین سے گمراہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد امور ایمان کا بیان کیا کہ اللہ پر ایمان لو، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، نبیوں رسولوں پر، تقدیر پر، اور تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، یتیم و مسکینوں مسافروں کا خیال رکھو، اور غنیمتیں چھڑاؤ، یعنی غلاموں کو چھڑاؤ، قیدیوں کو چھڑاؤ، اور اپنے وعدے پورے کرو، اور صبر کرو لڑائیوں میں اور تکالیف کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے کا مسئلہ بیان کیا کہ قصاص ہے، بدلہ ہے، قتل کے بدلے قتل، زخم کے بدلے زخم۔ اگر یہ نظام نافذ ہو، دنیا سے جرائم ختم ہو جائے۔ کانفرنس ہوئی وہاں برطانیہ میں، بہت سال ہو گئے، تو وہاں ساری دنیا کے وزراء اکٹھے ہوئے کہ دنیا میں امن کیسے ہو۔ پاکستان کا وزیر قانون وہاں شامل ہوا، عیسائی تھا۔ اس نے جا کے وہاں یہ بات کی کہ دیکھو میں عیسائی ہوں، پاکستان کا وزیر قانون ہوں، لیکن یہ نہیں مطلب کہ میں مسلمان ہوں، لیکن میں یہ بات سیدھی انصاف والی کہتا ہوں، اگر تم دنیا میں امن چاہتے ہو تو وہ قوانین حدود نافذ کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نافذ کیے۔ اور عرب کے اڑیل بدو قبائل تھوڑی تھوڑی بات پہ لڑائی شروع کر کے 40 سال تک جنگ کرنے والے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ہم میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ہم میں۔ کوئی ایسا ان کو اللہ کی توفیق سے ان کو نکیل ڈالی اور سدھارا کہ پھر جاتی ہوئے کسی کے پاؤں کی ٹھوکر لگ جاتی ہے تو اس کو پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یار مجھے معاف کر دے، میں اگلے پل پر حساب نہیں دے سکتا۔
اگر دنیا میں امن قائم کرنا ہے حدود اللہ کا نفاذ کرو. میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا, وہاں ایک چور کے ہاتھ کٹے مسجد کے بعد, جمعے کے بعد. تو دیکھا, میں نے وہاں دیکھا انہیں ہاتھ لٹکا دیے, وہاں 2 چور تھے ان کے ہاتھ وہاں رسی کے اندر. سارے لوگ, جو میں دیکھتا تھا ادھر السلام علیکم, اوپر سر کو نہیں اٹھاتا تھا. کہتے 12 سال بعد یہ حد لگی ہے. پاکستان سے 3-4 گنا زیادہ رقبہ ہے, لیکن امن امان ہے. رات کے وقت لوگ مکہ سے مدینہ جاتے ہیں, گاڑی سائڈ پہ کر کے وہاں کھڑے سو جاتے ہیں اپنی فیملیوں کے ساتھ, کوئی ادھر نظر نہیں اٹھاتا. اور یہاں گھر میں محفوظ نہیں. یہ حدود اللہ کی برکت ہے. جو ان کے اندر اچھے کام ہیں اللہ ان کو کرنے کی توفیق دے, اور جو ان کی خرابیاں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے. کہ بات وصیت کا مسئلہ ہے. اگر کوئی آدمی کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے, برادری میں مسئلہ ہے, خاندان میں, گھر کے اندر, اس کو پتہ ہے کہ میں نے اگر یہ نہ بتایا, نہ کر گیا تو جھگڑا ہوگا, اس پر فرض ہے کہ وصیت لکھ کے رکھے. اس کے بعد اللہ نے روزے کا بیان کیا. روزے کی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف. قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به. آدم کے بیٹے کو ایک نیکی کا ثواب اللہ 10 گنا سے شروع کرتا ہے, 100 200 300 700 تک ایک نیکی کا مولا ثواب دیتے ہیں. اس کی مہربانی بھی دے کر اپنی روح گردانی نافرمانی بھی دے, سوائے روزے کے. روزے کے متعلق اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے, میں اس کا بدلہ دوں گا. کیونکہ آپ نماز پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, لوگوں کو پتہ چلتا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے, یا اللہ کو پتہ ہے یا بندے کو پتہ ہے. عصر کے ٹائم وضو کرتا ہے, کلی پانی پی جائے, کسی کو پتہ ہے؟ یَدَعُ الشَّهْوَةَ وَطَعَمُهُ مِنْ أَجْلِي. میرا بندہ میری بندی میری وجہ سے شہوات پہ خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہیں, کھانا پینا سے دور رہتے ہیں میری وجہ سے. مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی, میں اس مزدور کو ضرور معاف کروں گا. کہ بعد دعا کا مسئلہ, پہلے بھی روزے کا بیان, آخر میں بھی روزے کا درمیان میں دعا کا مسئلہ اللہ نے ذکر کر دیا, یہ بتانے کے لیے کہ دوسرے مزدور ہوں گے وہ مستحق ہوتے ہیں مزدوری کے, مزدوری پوری کرنے کے بعد. لیکن روزے دار میرا بندہ ایسا مزدور ہے, روزہ پورا نہیں ہوا اللہ کہتا ہے مانگ 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 شروع کر دے, مانگنا شروع کر دے. کہ بعد رشوت کا مسئلہ, جو لوگ دوسروں کا مال بٹورنے کے لیے حکام کو, حاکموں کو پیسے دیتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, رشوت خور. رسول اللہ کی لعنت ہے رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر, اور جو درمیان میں یہ دلالی بغیرتی کر کے یہ رشوت کا فیصلہ یہ کراتا ہے, یہ سب ملعون لعنتی ہیں رسول اللہ کی زبان میں. لیکن رشوت یہ ہے دوسرے کا مال لینے, اپنا پلاٹ ہے, اپنا مکان ہے, اپنی چیز ہے, ظالم نہیں نہ لگاتا, نہیں دیتا, اور وہ پیسہ مانگتا ہے, اس کے منہ میں کتے کی طرح ہڈی ڈالنا اپنا پلاٹ بچانے کے لیے رشوت نہیں ہے. لینے والے کے لیے ہر لحاظ سے حرام رشوت. دینے والا اس وقت مجرم ہے جب دوسرے کا مال لے, اپنا حق لینے کے لیے پیسہ وہ لیتا ہے. جیسے اور ہم پر ظلم ہے, ایسے ایک آدمی جا رہا ہے کتا کاٹنے کے لیے, روٹی پھینکی, اس کو گزر گیا, یہ رشوت ہے. جا رہا تھا ڈاکو پڑ گیا, کہتے ہیں یہ موبائل مجھے دے, 30,000 روپے کا لوٹتا گیا, 500 روپے پڑھ لو, یہ جان چھوڑ میری جان. کہتے لیا, یہ رشوت نہیں ہے. رشوت یہ کسی کا مال کھانے لینے کے لیے, اپنا مال بچانے کے لیے ظالم پیسے لیتا ہے, جیسے اور ہم پر ظلم ہے یہ بھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا بیان کیا کہ ان سے لڑو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں, جانی جہاد بھی کرو, مالی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ 80 سال عمر ہے, اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ میرے بچوں تیر تیار کرو, تلوار تیار کرو, بوڑھا صحابی جہاد میں جائے گا. ابو آپ نے بہت جہاد کی, اب اپنا ٹائم نہیں, جائے گا. جب آپ وہاں جہاد میں گئے, رومیوں سے لڑائی ہو رہی تھی, ایک آدمی کو جوش آیا, فدائی کاروائی کرتے ہوئے کافروں کی دشمنوں کی سب میں گھسا. لوگوں نے کہا, اللہ نے فرمایا ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. بوڑھا صاحب ہی پلٹا, قرآن کا گواہ کھڑا ہوں, رسول کا شگرد کھڑا, خبردار غلط معنی کر رہے ہو. یہ نہیں ہے. اللہ نے جو یہ کہا ہے نا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, یہ وہ بات ہے جو ہمارے بارے میں نازل ہوئی. ہم نے رسول اللہ کا ساتھ دیا. ادھر گئے جہاد میں, ادھر سے ادھر گئے, ادھر گئے, ادھر گئے. جب کچھ فتوحات ہو گئی, ہمیں خیال آیا
کہ جہاد کی وجہ سے وہ جو دکان میں کچھ کمی آ گئی ہے، کھیتی باڑی میں وہ زمین اجڑ گئی ہے، باغات اجڑ گئے ہیں، ذرا ان کو اب سنبھالیں، کھیتی باڑی ادھر توجہ دیں۔ اللہ نے آیت اتار دی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جہاد میں جانا اور پیچھے کاروبار کی پرواہ نہ کرنا یہ آبادی ہے، اور ان کو چمٹے رہنا اور وہاں نہ جانا یہ ہلاکت بربادی ہے۔ میں صحابی تمہیں یہ بیان کرتا ہوں، اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاد چھوڑو اور پیچھے۔ 200 سال یہ ہوا نا، مسلمان اپنے محل دکانیں بنانے میں لگے رہے، اور ظالموں نے B-52 بھی بنا لیے، سارے اسلحے اب ان کے سامنے بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، بس وہی ہیں جو وہ چاہیں۔ انا للہ و انا، یہ ہے ہلاکت کی راہ، جس کو مسلمان آبادی کی راہ سمجھ رہے ہیں، یہ ہلاکت کی راہ۔ اور آبادی کی راہ یہ ہے کہ انسان جو ہے، پوری قوم، سارے لوگ جہاد کی تیاری میں رہیں ہر وقت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کا بیان کیا، اور پھر دو لوگوں کا، گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک جو صرف دنیا مالتے ہیں، یا اللہ دنیا دے دنیا، اللہ کہتے ہیں دنیا بھی پوری نہیں ملتی، جتنے ہم چاہتے ہیں اتنے دیتے ہیں، اور آخرت سے چھٹی کو اس نے مانگی ہی نہیں۔ اللہ نے تعریف کی ان لوگوں کی جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر، آخرت بھی اچھی کر، کسی کے محتاج نہ ہو، صحت تندرستی ہو، مال ملے، گھر ملے، ضرورت پوری ہو، بھی بچوں میں سکون سے رہے، اور مرنے کے بعد جنت مل جائے، اور کیا چاہیے؟ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر اور آخرت بھی اچھی کر۔ اچھی دنیا کیا ہے کہ پہلے اللہ کا حکم، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، پہلے 5 ٹائم نماز، حلال حرام کا خیال، سچ جھوٹ کا امتیاز، دوسروں کے حقوق کا بھی خیال، سارا اپنا نہیں سمیٹنا، اس کے پلے بھی کچھ ڈالو، تو یہ دنیا حسن ہے سننا۔ اور لوٹ کسوٹ، پیسہ پیسہ، حلال حرام کی کوئی فکر ہی کوئی نہیں، اور کٹھا کٹھا کٹھا، یہ دنیا مردار، اس کے طلب کرنے والے کتے، یہ دنیا حسن نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ بس ایمان ماشاءاللہ مسلمان کی محمد دین چراغ دین روشن دین باجی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تم بس یہ کہنے سے تم جو ہے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تک تمہارے اوپر وہ مصیبتیں تکلیفیں نہیں آئی جو پہلے لوگوں پہ آئی، اتنی آئی کہ ہلا کے رکھ دیے گئے، نبی اور رسول اور ان کے پیروکار جھنجھوڑ دیے گئے، حتیٰ کہ رسول بھی پکار اٹھے اور ساتھی بھی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ خبردار، یہی اللہ کی مدد آنے کا وقت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے، جناب خباب آئے کہ جناب دعا کرو، مکہ میں بڑی تکلیف ہے، بہت کھنچتے مات، فرمایا آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، میں اچھا بس تم سے پہلے لوگوں کے سروں پہ آرے رکھے گئے، دین کی وجہ سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت نوچ لیا گیا، پھر بھی وہ دین پر قائم رہے۔ اللہ کی قسم یہ دین غالب آئے گا، لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ اقبال کہتا ہے چوں بگویم کہ مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلاتے لا الہ را، کہ جب میں کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی راہ میں کیا تکلیفیں ہیں۔ پہلے جسمانی تکلیفیں تھی، اب ذہنی، تانو تشنیع، ہوٹنگ، باتیں، بائیکاٹ، نیکی کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، داڑھی کی وجہ سے، پردے کی وجہ سے، حلال کھانے کی وجہ سے۔ دفتر میں ایک آدمی سیدھی صحیح بات کرتا ہے، سارے اس کے مخالف ہوتے۔ کسی علاقے میں اچھا افسر آ جائے، سارے بدماش مل کے اس کا تبادلہ کرا دیتے ہیں۔ یعنی کہ اتنے گندا اور اتنا گندا غلط ماحول بن چکا ہے کہ کوئی شریف آدمی سانس، یہ آج تکلیفیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ ثابت قدم رکھے اور صبر و استقامت دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا بیان کیا، فرمایا جہاد فرض ہے، وہ تمہیں ناپسند ہے۔ نماز میں نہیں کہا کہ ناپسند ہے، زکوٰۃ میں نہیں کہا، جہاد میں ناپسند۔ اب دیکھتے ہیں نماز کے پڑھتے کوئی بات نہیں کرتا، زکوٰۃ لیکن جہاد میں سارے چھوڑو جی، کیا یہ سر پھرے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا، روس 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 لو ہو کرتے رہے، اور اللہ کے فضل سے توڑے دار بندوقیں لے کے پڑ گئے، ان کو سوکھے ٹکڑے کھا کے کافر۔ تکالیف اٹھائیں واللہ، جن کے جسم نہ ہم نے دیکھے، اللہ اللہ اللہ، پھولوں جیسے عرب، اور دوسرے ایسے لوگ میں ہم نے دیکھا پہاڑوں میں خندقیں کھودتے 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 کھودتے، دنیا رات کو سوئی، روس بلوچستان آنا چاہتا تھا، جہاد کی وجہ سے اس کے پاؤں رکے، دنیا سوئی، صبح اٹھی، روس کا آخری جنرل دریائے آمو پار کر گیا تھا، اور پھر یہ دوسرا جگہ آیا،
ہاں 20 سال تک پہاڑوں میں ٹکرے مار مار کے اللہ کے فضل سے گیا. اب یہ سارا اتل پتل مصیبت یہ وہ بدلہ لے رہا ہے, اور یہ بے وقوف ہیں جو اس کے پٹھو بنے ہوئے ہیں, اصل میں وہ بدلہ لے رہا ہے معاشی طور پر. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, آپس میں اکٹھے ہی نہیں ہو رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں ناپسند ہے لیکن یہی تمہیں. اس کے بعد اللہ نے شراب اور جوئے کی مذمت بیان کی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیم کا مسئلہ بیان کیا. جب اللہ نے آیتیں اتاری نا کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں, تو صحابہ کرام نے یتیموں کا مال جو جن کو کفالت کرتے تھے الگ کر دیا. ان کا کھانا علیحدہ پکتا تھا, سالن علیحدہ تیار ہوتا تھا. تو بعد میں وہ بڑی پریشانی تھی کہ وہ ایک تو مشقت ہے کہ 2 جگہ جو ہنڈیا پکے, اور ایک اگر بچ جاتا یتیم کھاتا نہ, اس کو نہ ضرورت ہوتی تو وہ ضائع ہو جاتا. تو پھر اللہ نے آسانی کر دی کہ ایسے کرو ان کا مال ساتھ ملا لو. مثلا گھر کے 5 افراد ہیں, 6 یتیم ہے, 6 آدمیوں کا کھانا پکے گا, 5 کا خرچہ ان کا اور 6 اس کا خرچہ. طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے بھائی ہیں. اس کے بعد اللہ نے نکاح کا مسئلہ بیان کیا. مشرق عورت خوبصورت خاندانی ہو, اس سے کالی کروٹی, اللہ کہتا ہے لونڈی بہتر ہے, دین والی, آخرت کو سوچو. اور اس کے الٹ بہن کا بیٹی کا نکاح کرنا ہے, خوبصورت جوان اسب و نسب والا, بڑا مال والا, لیکن ہے مشرک, قبر پرست, غیر اللہ کی پوجا کرنے والا, بے دین, بے نماز, سود خور, بدکار. اس سے ایک نوکر, غلام, دیندار, وہ بہتر ہے. اللہ کہتا ہے اگر تم سمجھو تو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قسم کا مسئلہ بیان کیا کہ ایک تمہاری عادت ہے, اللہ کی قسم میں کہتا اللہ میں تنیا لے کے آواں, اللہ کی قسم میں اللہ جو معذرت دینا لوریاں دی عادت ہے, بچے گاڑا بچے قسم پتہ نہیں کی باہر. تو یہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا نہیں پوچھتا. لیکن جو پختہ ارادے سے تم قسم اٹھاتے ہو, اگر ہوئے وہ اطاعت میں پوری کرو, نہیں تو کفارہ دو, اور اگر نافرمانی ہے توڑو اور کفارہ دو. کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا یا 3 روزے. لیکن لوگ کہتے ہیں جی میں ان کی کراں, میں تے قسم چک بیٹھا, میں ادھر نہیں بولنا. اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں سلو کرو, اصلاح کرو, تم نے میرا نا ہی بہانہ بنا دیا ہے کتھا تلگی کے لیے. کیسے لوگ ہو تم؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طلاق اور نکاح کے رضا کے اور اس کے بعد پیدا ہونے والے مسائل, مہر کے, یہ مسائل سارے بیان کیے. اس کے بعد اللہ نے دوسرے پارے کے آخر میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ جب بنی اسرائیل کو مار پڑی نا ہر طرف سے ذلت اور رسوائی, تو اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ اے نبی ہمارے لیے کو بادشاہ مقرر کر کہ تاکہ ہم اس کی قیادت میں لڑیں اور عزت حاصل کریں. اس کا مطلب ہے ذلت رسوائی سے نکلنے کا طریقہ ہی جہاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا تم مسلمانوں دسترخوان کی مانند ہوگے اور سارے کافر تمہارے اوپر جھپٹیں گے جیسے دسترخوان پر بھوکے جھپٹتے ہیں, اور ایک دوسرے کو دعوت لے لو لقمہ, نہیں میں طلب ایک لقمہ لے لو, 2 لے لو. یہ تمہارے اوپر ایسے جھپٹیں گے اور تمہاری بندر بانٹ کریں گے. تمہارے ملک اور تمہیں. صحابہ کو غیرت تھی, کام گئے, جناب ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے. میں نہیں, انتم غصان کا غصاء السیل, تم بہت ہوگے لیکن تم ہوگے سلاب کے تنکوں کی مانند, تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی. جناب یہ کیوں ہوگا؟ فرمایا تمہارے اندر جو ہے نا وہ وہن آ جائے گی. جناب وہن کیا ہے؟ میں دنیا کی محبت, دنیا ہی دنیا, دماغ میں, دل میں, صبح شام رات دن, پیسہ پیسہ پیسہ, بران بھی عوام, تم اس میں پڑ جاؤ گے اور تم جہاد سے, موت سے پیچھے بھاگو گے. اس وقت ساری دنیا دسترخوان پہ تمہارے اوپر ٹوٹے گی. آج وقت ہے. میں یہ تمہاری حالت ذلت سے نکلنے کا طریقہ آگے رسول نے فرمایا ایک ہی وجہ ہوگی کہ تم ذلت سے نکل سکو گے, حتیٰ ترجعوا الی دینکم, اس وقت حتیٰ کہ تم لوٹو اپنے دین کی طرف, اس وقت مکمل دین جہاد ہوگا. نبی کہہ رہا ہے ذلت رسوائی کب ختم ہوگی؟ حتیٰ ترجعوا الی دینکم, حتیٰ کہ تم اپنے دین کی طرف آ جاؤ. اور اس وقت نبی جہاد کو دین کہہ رہا ہے. جہاد کرو گے, سیدھی بات کرو گے, آنکھوں میں آنکھیں ڈالو گے, تو پھر تم کہاں. اور جو کمزور ہے نا اور معذرتیں کرنے والے, تو ان کا کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کی تمہاری کوئی پھر وقت نہیں ہوگی. ایک شاعر تھا عربی,
وہ پرندوں کا گوشت نہیں کھاتا تھا. اس کے دوست کہنے لگے بھی یہ کیا بات ہے, پرندوں کا گوشت کھانا چاہیے. انہیں چڑیا چوڑیا ممولے مار مور کے نے اس کو کھلا دیا گوشت. کھا گیا, اس کو پتہ چلا کہ پرندوں کا گوشت. تو اس نے ایک بات کہی, اس کو علامہ اقبال نے اپنے شعروں میں نقل کیا. افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو, نہ دیکھے تیری قدرت نے, نہ دیکھے تیری نظر نے قدرت کے اشارات. تقدیر کے قاضی کا ہے فتویٰ یہ ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کمزور قوم کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, کچل دو ان بزدلوں کمزوروں کو, پیس ڈالو. تقدیر کے قاضی کا ہے فتویٰ یہ ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. بنی اسرائیل نے ذلت رسوائی سے نکلنے کے لیے نبی سے جہاد کی اجازت طلب کی اور امیر مقرر کرنے کی درخواست کی. پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ لشکر نکلا, دعا کی تیاری کر کے, ربنا اغفر لنا, یا اللہ ہمیں بخش بھی دے, اور یا اللہ ہم پر صبر انڈیل دے. ربنا افرغ علینا صبرا, افرغ منا صبر انڈیل دے, پانے کی آگے صبر پیچھے دائیں بائیں, ہم صبر کے اندر استقام. پھر وہ لڑے. اللہ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام لشکر میں تھے تو اس نے جو ہے وہ جالوت کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ملک بھی دیا, اور پھر داؤد کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا اور نبوت بھی دے دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبیوں رسولوں میں بھی درجے ہیں, ہم نے ان کے درجے بنائے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے, یعنی ایمان لانے میں ہم مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. عیسائی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو, رسول اللہ کو نہیں مانتے. ہم فرق نہیں کرتے, یہ ہے. باقی درجوں میں تو فرق ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان درجے بنائے. بعض نے اللہ نے کلام کی موسیٰ علیہ السلام, بعض کے درجے بلند کر دیے. کون؟ محمد رسول اللہ. آیت الکرسی یہ قرآن میں سب سے افضل آیت ہے کیونکہ اس میں 16 دفعہ اللہ کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اور اذکار کے بعد, اس کے اور جنت کے درمیان موت ہی موت ہے. اور اگر رات کو یہ آیت الکرسی پڑھی جائے, اللہ گھر مال کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے مومنوں کا, ان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے, من الظلمات تاریکیوں سے نور روشنی کی طرف. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت, کافروں کے دوست یہ طاغوت شیطان ہیں. یخرجون من النور الی الظلمات, یہ روشنی سے نکالتے ہیں تاریکیوں کی طرف. یہاں سے معلوم ہوا حق کا راستہ ایک ہے, گمراہی کے راستے زیادہ ہیں. آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی, دو دائیں کھینچی, دو بائیں کھینچی, اور فرمایا کہ سن لو یہ میری سیدھی راہ ہے, باقی شیطانی. تو گمراہی کے راستے زیادہ ہیں اور حق کا راستہ ایک ہے. اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, قرآن ایک ہے, بخاری ایک ہے پوری دنیا میں. اور اگر تم اللہ رسول کو چھوڑ کے آ جاؤ گے برادریوں پر, جتنی برادریاں اتنے فرقے, شہر جتنے شہر اتنے فرقے, امام جتنے امام اتنے فرقے, یہ تو بات کہیں ختم نہیں ہوگی. اتفاق اتحاد صرف قرآن. یہ جو کہتے ہیں چارے مذہب پر حق, اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. حق ایک ہوتا ہے, چار نہیں ہوتے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جو نے اللہ کی توفیق سے حکومت سے ٹکر لی. اس کے بعد اللہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مسئلہ بیان کیا, مثال دے کر کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ اور اس سے 7 بالیاں ہو گئیں, اور ایک بالی میں 100 دانہ, ایک دانے سے 700 دے تک دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ فرماتے ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی ہیں, 3 قسم کے. قیامت کے دن نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا, نہ ان سے کلام کرے گا, نہ ان کو پاک کرے گا گناہوں سے. 3 دفعہ فرمایا, اور تینوں دفعہ ابو ذر رضی اللہ صحابی نے کہا جناب خابو و خسرو, وہ تو تباہ ہو گئے جناب. وہ کون ہے؟ فرمایا پہلا آدمی احسان کر کے جتلانے والا, صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. لوگ صدقہ دیتے ہیں اور جگہ جگہ کیوں جی, جہاں بیٹھے جاؤ آیا مہنگا لے جا, انا للہ و انا.
اور اگر تمہارے ذریعے کسی کی ضرورت تو پوری ہوئی، اللہ کا شکر ادا کر، وہ براہ راست بھی پوری کر سکتا تھا، تیرے ذریعے کر کے تجھے درمیان میں ثواب دے دیا۔ شکوہ نہ کر مہمان کا، رزق اپنا کھاتا ہے تیرے دسترخوان کا۔ اور دوسرا وہ آدمی مرد جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور تیسرا وہ جو جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچتا ہے۔ یہ تین آدمی ایسے ہیں، اللہ کو ان پر بڑا غصہ ہے، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور نہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام کرے گا۔ اس کے بعد نے سود کا بیان کیا۔ میں جو سود کی وکالت کرتے ہیں، سود کا نظام بناتے ہیں، سود کا قانون بناتے ہیں، سود سے نظام چلاتے ہیں، سود کا دفاع کرتے ہیں، یہ اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ رسول ہے، ایک طرف یہ سود خار، سود کا نظام چلانے والے، یہ حکومت حکمران، یہ سارے کے سارے اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ رزق رب نے دینا ہے اور تم اللہ رسول سے جنگ کر کے کھاؤ گے؟ کبھی نہیں۔ سود کی وجہ سے نہ کوئی قوم نہ کوئی حکومت جو ہے وہ فلاح پا سکی۔ دیکھ لو کتنا مصیبت، سب کچھ ہے پاکستان کے اندر، لیکن زراعت بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، اور بہترین قوم ہے، جفا کش لوگ ہیں، بہترین خطے ہیں، سارا کچھ ہونے کے باوجود بھوکے مر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک ہے، فسق و فجور ہے، کرپشن ہے، دھوکہ ہے، اور اللہ رسول سے بغاوت ہے، سود ہے۔ رسول نے فرمایا لعن اللہ اکل الربا وموکلہ، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، اور اس کی گواہی دینے والے پر۔ فرمایا اگر سود کا گناہ کے 70 حصے کرو، کم از کم اپنی ماں سے زنا کرنا ہے، بدکاری کرنا ہے۔ سود خار اپنی ماں سے زنا کرنے کی طرح ہے۔ اور فرمایا سود کے گناہ کتنا ہے؟ فرمایا اگر 1 روپیہ سود ہو تو 36 دفعہ زنا بدکاری سے بدتر ہے۔ پورا ملک سود کے پیچھے اور وکالت لگا، اللہ رسول سے جنگ کر رکھی، اللہ معاف فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کے مسائل بیان کیے۔ قرآن میں سب سے بڑی ہے معاشیات کی ہے، قرض کے مسائل، گروی مسائل، رین دین کے مسائل پر پورے قرآن میں سب سے بڑی ہے۔ اس سے مطلب اسلام معاشیات کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ قرض لو دو لکھو، وہ جو کی گالے چھاڑے باہر نہیں ہے، وہ مر جاتا ہے، بھول جاتا ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے۔ لکھو، جو لو دو لکھو۔ قرض دینے والے کو بھی سمجھایا، لے اور لینے والے کو بھی۔ اور گروی ضمانت رکھو، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ گروی مکان، گروی دکان لے کے اور پیسے اس کے پاس جمع تمہارا، اور تم اس میں مفت رہو دکان۔ سود حرام، سود حرام۔ ہاں کرایہ مقرر کر لو اس دکان کا، اور مگر 500 نہیں، اللہ کو سب کو پتا ہے جو اس علاقے میں کرایہ ہے، یا اس کو دیتے جاؤ مالک کو، یا اپنے پاس لے کے لکھتے جاؤ، جب وہ پیسہ واپس کرے کو اتنا تیرا آ گیا۔ ہاں 2 چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، دودھ والا جانور اور سواری والا جانور، کیونکہ تم اس کو چارہ کھلاتے ہو، سواری کر سکتے ہو اور دودھ پی سکتے ہو۔ اور آخر میں سورہ بقرہ میں 2 آیتیں ہیں بہت افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا جو رات کو ان 2 آیتیں پڑھ کے سوئے، ساری رات اس کی حفاظت ہوگی۔ فرشتہ آسمان سے اسپیشل آیا، اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اسپیشل آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تجھے 2 روشنیاں دینے کے لیے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک آمن الرسول سے، یہ 2 آیتیں جو بقرہ کی آخری ہیں۔ کسی نبی کو یہ تحفے نور روشنی نہیں ملی جو اللہ نے تجھے دیے اور تیری امت کو دیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔